العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 23، 16 ستمبر 2020۔ سوال: آج کل دنیا بھر میں بڑی کمپنیوں کو اپنے استعمال کیے ہوئے پانی کو ری سائیکل کرنا پڑتا ہے، جس کی ترتیب یہ ہے کہ واٹر پلانٹ سے مستعمل پانی کو گزارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مستعمل پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رنگ، بو، ذائقہ بالکل پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اور اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو پھر صاف شدہ پانی کا کیا حکم ہے کہ وہ مائع مطلق کے حکم میں آئے گا یا مائع مستعمل کے؟ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ ضیاء الرحمن، DHA، لاہور۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، لیکن نجاست کے گرنے سے اگر 3 اوصاف ذائقہ، بو، رنگت میں سے کوئی وصف بدل جائے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، اسے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ پانی میں نجاست گرنے سے اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے ازالے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پانی دیر تک پڑا رہے اور جو تبدیلی اس میں آئی تھی وہ خود بخود ختم ہو جائے، جیسا کہ دھوپ کی حرارت یا ہوائیں چلنے کی وجہ سے نجاست کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یا اس پانی کے اندر اور پانی ملا دیا جائے اور وہ اتنی کثیر مقدار میں ہو جائے کہ اس میں واقع تبدیلی ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک طبیعی طریقہ یہ بھی ہے کہ جو پانی زیر زمین چلا جاتا ہے، زمین اس کی نجاست کو جذب کر لیتی ہے اور پانی کو نیچے بھیج دیتی ہے۔ یہ پانی پاک ہے اور جس علت کی بنا پر اسے نجس کہا گیا تھا وہ علت ختم ہو چکی ہے، اور جب علت ختم ہو چکی ہے تو نجاست کا حکم بھی اس سے ختم ہو جائے گا۔ ازالہ نجاست کے یہ تمام طریقے طبیعی ہیں۔ بعض دفعہ پانی کو مصنوعی طریقے سے پاک صاف کیا جاتا ہے، جیسا کہ سوال میں مذکور ہے۔ اگر اس فلٹرنگ سے بھی نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں تو پھر یہ پانی بھی طاہر و مطہر ہے۔ اسے پینے، غسل کرنے، طہارت حاصل کرنے جیسی ضروریات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر طبیعت اس کے استعمال پر مطمئن نہ ہو یا پھر ایسا پانی مضر صحت ہو تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ پانی نجس ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ طبیعت پر گراں گزرتا ہے یا پھر اس کے استعمال سے بیماریاں جنم لینے کا خطرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ، رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔